there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما بال القرون الاولى فرعون کہنے لگا کہ فما بال القرون الاولى پہلے زمانوں کے جو لوگ گزرے ہیں وہ کن احوال میں تھے، کن احوال میں ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، حضرت موسیٰ فرمانے لگے کہ اس بات کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ تو میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ الذی، وہ ذات ہے جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو گود بنایا، بچھونا۔ وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے رستے چلائے۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ فأخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور پھر اس پانی کے ساتھ زمین سے مختلف انگوریاں، نباتات، جڑی بوٹیاں وہ نکالیں۔ کلو، ان جڑی بوٹیوں میں سے، ان پھلوں پودوں میں سے خود بھی کھاؤ۔ وَرَعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اور اپنے جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، ان کو بھی پیٹ بھر کے چراؤ ان چراگاہوں میں جو انگوریاں، گھاس، سبزہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ لِأُولِي النُّہَىٰ، لیکن عقل والوں کے لیے، صاحب بصیرت لوگوں کے لیے، پختہ لوگوں کے لیے، سوچ و بچار کرنے والوں کے لیے۔ یہ اس مٹی کی حیثیت اور اس میں سے نکلنے والی انگوریاں ایک انسان کو سوچنے پہ مجبور ضرور کرتی ہیں کہ یہ اللہ خالق کائنات کا عظیم شاہکار ہے، اور اس نے کس طرح زمین کے اندر یہ اپنے حکم جاری فرمائے ہیں کہ یہ مٹی ایک عظیم الشان ذخیرہ پھلوں کی شکل میں، خوبصورت خوراک کی شکل میں انسانوں کے جانوروں کو مہیا کرتی ہے۔ منہا خلقناکم، پھر اگلی بات یہ ہے کہ تم کو بھی اسی سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ کھنکھناتی مٹی، چیکنی مٹی، پختہ گارے کی مٹی، اس مٹی سے پکائی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو خوراک بھی اس سے آتی ہے زمین سے ہماری، اور منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ وفیہا نعیدکم، اور اگلی بات یہ ہے کہ پھر اسی میں اس نے تم کو لٹا دینا ہے، مٹی کے ساتھ پھر اس نے ہمیں کیا بنا دینا ہے، پھر مٹی۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے منہ پہ کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہو رہا ہے، اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، اور انسان کی حیثیت بتائی جا رہی ہے ان آیات میں کہ اسی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اسی سے بنایا ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں وہ ہمیں پھر دوبارہ پلٹائے گا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور تیسری بات یہ ہے کہ اسی میں سے ہم تم کو نکالیں گے تارةً اخرى، پھر دوبارہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے اٹھائے گا؟ مٹی سے۔ وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اس زمین سے پھر ہم دوبارہ پھوٹیں گے، جس طرح کوئی درخت پھوٹ رہا ہوتا ہے مرنے کے بعد، تو بعض بندوں کے تو جسم سلامت رہتے ہیں اور بعض بندے
وہ مٹی کے ساتھ جسم پورے کا پورا مٹی بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسم قبروں کی مٹیوں پہ حرام کر دیے، یعنی انبیاء کا جسم اسی طرح سلامت رہتا ہے جس طرح ان کو دفنایا ہوتا ہے۔ اور عمومی طور پہ جو عام انسان ہیں وہ 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد ان کے جو اجسام ہیں وہ مٹی کے اندر مل جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ذرے جو مٹی میں مل جائیں گے اللہ تعالیٰ ان ذروں سے پھر دوبارہ ہمیں بنا دیں گے۔ اور ایک ذرہ انسان کا، جیسے حدیث میں ہے عجب الذنب کہا جاتا ہے، جو انسان کی اصل ہے، جس طرح بیج ہوتا ہے تو اس کو جب بو دیں تو پھر اس سے پورا پودا بن جاتا ہے اسی شکل میں جس شکل میں پودا پہلے ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو بیج ہے، ہمارا جو اصل ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک عجب الذنب، اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ فرمایا کہ وہ چھوٹا سا ذرہ ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، تو وہ قبر کی مٹی میں کہیں پڑا رہتا ہے، چھوٹا سا ذرہ ایٹم کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ وہ پھوٹے گا تو اس پہ پورا انسان لگ جائے گا، جس طرح آم کی گٹپ پہ پورا درخت لگ جاتا ہے، جامنوں پہ پورا جامن کا درخت لگ جاتا ہے، اور دوسرے جو پھل ہیں ان پہ ان کا درخت لگ جاتا ہے۔ تو انسان کا جو اصل ہے وہ ہے عجب الذنب، جو میٹیریل ہے جس سے یہ جسم پھوٹتا ہے سارے کا سارا، فرمایا وہ سلامت رہتا ہے، اور عذاب بھی اس کو ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا آنکھ سے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ پھر حکم دیں گے تو وہ پھوٹ کے پھر پورا انسان بن جائے گا، جس سے روزانہ ہم چھوٹے چھوٹے پھلوں کے چھوٹے چھوٹے بیجوں سے 20 پودے اور بوٹے بنتے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم دوبارہ پھر پورے کے پورے انسان بنیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمیں حاضر کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مذاکرے کا جو انہوں نے فرعون کے محل میں جا کے کیا۔ پہلے تو یہ پچھلا درس جو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، اور انہوں نے اس وحی کا اعلان کیا کہ جو جھٹلائے گا اور منہ پھیرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا وہ جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور پھر اس کو شکل دی، واضح اللہ تعالیٰ نے اس کے بناؤ سنگار کیے، تو پھر اس کو ہدایت بھی دی اگر وہ غور کرے تو۔ مسئلہ بندے کو سمجھ آ جاتا ہے اگر بندہ سمجھنا چاہے، نہ سمجھنا چاہے تو بندے کو سمجھ نہیں آتا۔ تو پھر اس نے دیکھا کہ دربار بڑا پخا ہوا ہے اور جناب علی غلام بھی جمع ہیں، میں اب لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے لوگوں کا کیا حال تھا، تو یہ جلدی سے کہے گا کہ وہ گمراہ تھے، تو لوگ اس پہ غصے کا اظہار کریں گے اور اس کو پکڑ کے تعزیانہ عبرت بنا دیں گے۔ لیکن انہوں نے بڑا حکمت بھرا جواب دیا کہ پہلے لوگوں کے سارے حالات اللہ کے پاس محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب محفوظ کر لیتا ہے نا تو پھر بھولتا نہیں ہے۔ یہ اسے بتایا، اس کے سامنے یہ رکھا کہ یہ نہیں کہ اللہ ان کے حالات خلط ملط کر دے گا، جو بندہ برا تھا اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں کے بعد بھول جائے گا کہ وہ برا نہیں تھا، جو اچھا تھا اس کے بارے اللہ تعالیٰ بھول جائے گا۔ لا یضل ربی، اسے نہ کوئی بھٹکا سکتا ہے، نہ وہ بھٹکتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے، وہ ایک ایک چیز اس کے ہاں محفوظ ہے۔ تو جو ان کے حالات تھے اس اللہ کے ہاں وہ سارے کے سارے حالات جو ہیں وہ ان کے محفوظ ہیں، اور وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس زمین پہ تم بیٹھے ہوئے ہو بٹھانے والا وہ ہے، اس زمین کو گود بنانے والا وہ ہے۔ یہ رستے جن پہ ہم چلتے ہیں یہ تو بعد کے فزکس کے قانون ہے نا کہ ایکشن ہوتا ہے، ری ایکشن ہوتا ہے، زمین کی خاص مقدار کے اندر رہیں تو بندہ نیچے آتا ہے، اگر کرۂ ارض سے اوپر چلے جائیں تو پھر اوپر کی جانب جاتا ہے، جس طرح نیچے کی جانب آتا ہے۔ کش سکل کا قانون متعارف ہوا اور اس کی حد طے ہوئی، اور کہا گیا کہ ایکشن ری ایکشن، ہم زمین پہ پاؤں مارتے ہیں، اس کے بدلے میں زمین ہمارے پاؤں کو اوپر اٹھاتی ہے اور پھر وہ کھینچتی ہے۔ یہ سارے کے سارے قوانین یہ تو انسانوں کی باتیں ہیں نا، لیکن اصلاً جو چلنے کی طاقت سڑکوں پہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے، یہ اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اب ڈاکٹر بعض دفعہ ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ انسان کے جو پاؤں ہیں وہ سیدھے اس لیے رہتے ہیں کہ انسان کے کان میں 3 ہڈیاں ہوتی ہیں، اگر وہ 3 صحیح رہیں تو بندے کے پاؤں درست رہتے ہیں، اگر ان تینوں میں ٹیڑھ آ جائے تو بندے کے پاؤں آپس میں ٹکرانے لگ جاتے ہیں اور بندہ سیدھا چال ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے پاؤں کہاں ہیں اور پاؤں کو سنبھالنے کا زاویہ کہاں ہے۔ اسی طرح ان کا زمین کے ساتھ بھی تعلق ہے
اور اس زمین پہ ہم یہ نہیں کہ صحت مند ہیں اس لیے چل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا، یہ ہمارے لیے رستہ اللہ نے بنایا ہے اور اس کے حکم سے ہم چلتے ہیں۔ اور پھر آسمان سے پانی اتار کے کتنی رنگ برنگی انگوریاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری زندگی پھل کھا کے بندہ ایسے ہی یہ کہتا رہے اس دفعہ ہم بڑے میٹھے آئے ہیں، پچھلی دفعہ اتنے میٹھے نہیں تھے، اس دفعہ جامنو بڑا مہنگا ہے، اس دفعہ یہ ہے، اس دفعہ جناب علی فلاں چیز مہنگی ہے، اس دفعہ چیری یہ ہے، اس دفعہ جناب علی انجیر یہ ہے، اس دفعہ کیلے سارا سیزن چلے ہیں۔ یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ کہ فلاں چیز اچھی ہے، فلاں کے پاس اچھی ہے، لیکن لِأُولِنُّہا کا مطلب یہ ہے کہ عقل مند بندہ آم کھاتے ہوئے وقت غور کرتا ہے کہ یار مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنا دی ہے۔ اخیر نہیں بادشاہ وہ عظیم الشان خالق رب العالمین، کیا بادشاہ ہے، کیا اس کی عظمت ہے، کیا شان ہے۔ یہ تذکرہ کرنا، ایک گندم کے دانے سے لے کے کتنا بڑا پروسیجر ہے، وہ روٹی بن کے میرے آپ کے منہ میں آتی ہے، اور پھر سالن اور اس میں پڑی ہوئی سبزیاں، یہ کہاں سے ہیں؟ کوئی چیز آپ بتائیں جو زمین سے باہر ہو۔ اگر جانور ہے، دودھ آیا ہے تو اس نے بھی چارہ کھایا ہے، وَرَعَوْا، اس نے چارہ چرا ہے، اس چارے سے دودھ کس نے بنایا؟ وہ دودھ کی فیکٹری کس نے لگا دی بھینس کے پیٹ میں؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فیکٹری لگائی ہے کہ گوبر الگ ہے اور خون الگ ہے اور دودھ الگ ہے۔ تو لِأُولِنُّہا، اگر کوئی بصیرت والا بندہ ہو تو ایک ایک لقمہ کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کی کاریگری پہ غور کر کے اس کا ذکر بجا لاتا ہے، اس کی تعریف بجا لاتا ہے، اور اس کی روٹی کھانا وہ بھی اللہ کے دربار میں ایک عبادت بن جاتا ہے، اللہ کے دربار میں ایک بندگی بن جاتا ہے۔ تو اگر نہیں عقل نہیں ہے تو اتنی بڑی بڑی چیزیں انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہر چیز پیسے سے ممکن ہے، اس لیے میرے پاس آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے مٹی کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے، اس کا حکم، وہ آرڈر جاری ہوتا ہے تو یہ زمین پھر ہمیں انگوریاں دیتی ہے، ہمیں پھل دیتی۔ کتنے بڑے بڑے مہنگے مہنگے میوے، آپ بادام لے لیں، آپ میوہ جات لے لیں، آپ سوگی لے لیں، آپ گیری لے لیں، کون سی کائنات کی چیز ہے جو مٹی سے باہر آتی رہے؟ ہم تو ہمیں بھی منہا خلقناکم، یہ ہے انسان کی حیثیت، یہ ہے انسان کی اوقات، یہ ہے مٹی سے، لیکن شکل وقتی طور پہ اچھی بن گئی ہے، جس طرح پھل کی شکل اچھی بن جاتی ہے، بندہ کھاتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے، یہ بھی کھایا جائے گا، مٹی کھا جائے گی اس کو، ایک وقت آئے گا فنا ہو جائے گا۔ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی ذکر نہیں تھا اس کا اور کوئی ذکر نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں یہ دن آئے گا۔ جس طرح آج ہم یہ صفحہ پڑھ رہے ہیں نا، تو کل یہ صفحہ آ جائے گا، پچھلا چھپ جائے گا، کسی دن ہم اس صفحے پہ تھے۔ اسی طرح اس کائنات کے صفحے ہیں، قسطیں چل رہی ہیں، قسطیں گزر رہی ہیں اور نئے کردار آ رہے ہیں۔ جن جگہوں پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں کوئی اور بیٹھیں گے، یہاں کوئی اور بیٹھتا تھا، جن رستوں پہ ہم چل کے آتے ہیں ان پہ کوئی اور چلتا تھا، پھر کردار بدلا، پھر ایک نئی قسط آئی اور اس قسط کا کردار میں اور آپ قرار پائے۔ آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک کردار ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، یہ کردار پیچھے جانے والا ہے، ایک نیا کردار آنے والا ہے، ایک نئی قسط لگنے والی ہے۔ نسیًا منسیہ ہو جائے گا انسان، بھولی ہوئی قسطیں، اربوں خربوں قسطیں آدم علیہ السلام سے لے کے اس سلسلے کی چل چکی ہیں کائنات پہ، اور پھر اسی سکرین پہ نئے لوگ بیٹھے ہوں گے، انہی ملکوں کی گدیوں پہ نئے حکمران ہوں گے، نئی عوام ہوگی، ہم نہیں تھے، پھر ہمارا کردار آ گیا، لم یکن شیئا مذکورا، پھر یہ کردار گزشتہ بن جائے گا، پھر اسی زمین پہ نیا کردار آ جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے، تو پرانا کردار وہ مٹی کے ساتھ مٹی، پھر اللہ تعالیٰ جب ساری کائنات کے نظام کو ختم کریں گے، اس کی ساری سیریز وہ قسطیں مکمل ہو جائیں گی، نظام درہم برہم اور قیامت آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مٹی سے ہمیں اٹھائیں گے۔ اوے پھل کھانے والوں، ہمارے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ آم پہ غور کریں، اس کی چمڑی ہے جس کو ہم چھلکا کہتے ہیں، اس کا گودا ہے جسے ہم گوشت کہتے ہیں، اندر اس کی ہڈی ہے جس کو ہم گٹک کہتے ہیں، وہ ہڈی رہ گئی، گودا کھا گئے، چمڑی اتار کے پھینک دی، گودا زمین پہ پھینکا، اللہ پھر ایک نیا پودا بنا دیتا۔ یہ سارے کا سارا گودا بندے کا مٹی کھا جائے، کوئی کھا جائے، آگ میں نگل جائے، پانی میں گل جائے،
تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے ایک پورا بندہ بنا دے گا. پھلوں کا تذکرہ کر کے، جڑی بوٹیوں کا تذکرہ کر کے، ساتھ ہی یہ فرمایا گیا ہے کہ تسی بھی مٹی چیویں جانا ہے تو جی میں پودا تاں آندا ہے نا پورا درخت پھر بن جاتا ہے، پھر تم اسی طرح پورے بندے بن جاؤ گے. تو یہ ہے بندے کا نام ہی نہیں یاد رہتا. بندہ اگر سوچے نا بس ایویں نا بندہ سمجھدا کہ نہیں ایویں گلاں ہی یار، کوئی شے نہیں، کوئی شے حقیقت نہیں. حقیقت صرف اللہ تے اللہ دا رسول ہے. باقی سب جو سانو نظر آ رہا ہے نا دنیا، غرتکم الحیات الدنیا، واللہ دھوکھا، اللہ دی قسم، یقین منو نرا دھوکھا ہے، نرا فراڈ ہے، کوئی حقیقت نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کہنے لگا حضرت کدے ہنس کے وکھا دیا کرو. فرمان لگے پیچھے ویکھیے تے موت ہے، اگے ویکھیے تے قبر ہے. پیچھے دیکھتے ہیں تو موت پیچھے لگی ہوئی ہے، آگے دیکھتے ہیں تو قبر سامنے نظر آتی ہے. جب قبر دیکھتے ہیں تو فرشتے پوچھتے نظر آتے ہیں کہ کی لے کے آئے ہیں. اول مٹی ہے، آخر مٹی ہے، اور پھر پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے وہ منظر، موعدنا الطریق جہنم والساعہ، قیامت ہے، یہ وعدے ہیں، وعید ہے. کس بات پہ ہنسیں؟ پیچھے دیکھ کے ہنسیں یا آگے دیکھ کے ہنسیں؟ تو کوئی ہنسی نہیں، ہنسیاں غائب ہو گئیں. تو یہ انسان اگر اس پہ غور کرے تو واقعتاً ہی سارے کام جنہیں انسان سمجھتا نا کہ انہاں تو بغیر گزارا نہیں، وہ اللہ تو کھینے نے سارا کچھ گزارے ہوندے نے، سارے معاملات چل دے نے، سارے کام چل دے نے. اگر کام نہیں نہ چلنا اینا تو بغیر نہیں چلنا، اللہ دے ذکر تو بغیر، قرآن تو بغیر. تو اللہ تعالی ہمیں وہ جو ٹھکانہ ہے قبر کا اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پہ کھڑے ہوتے تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی اور رویا کرتے تھے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا یہاں کھڑے ہو کے بڑا روتے ہو؟ فرمانے لگے یہ پہلی گھاٹی ہے، جڑا اتھوں آسانی نہ لنگ گیا اگوں بھی آسانی ہے، تو جڑا اتھوں ہی پھنس گیا تو اگوں بھی پھر پھنسے گا. تو اس گھاٹی میں سے اللہ مہربانی سے پار کر دے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبروں میں جایا کرو، قبرستان میں جایا کرو اور دیکھا کرو، غور کیا کرو کہ یہیں کہیں تمہاری قبر بھی بنی. آج کل ہم نے قبرستانوں میں بالکل جانا چھوڑا ہوا ہے. کبھی بھولے چکے لوگ جنازے میں جاتے ہیں، وہ بھی جاننے والوں کے جنازے میں، جسے نہیں جانتے اس کے جنازے میں جانے کا رواج نہیں ہے، جس کا تعارف بالکل رواج نہیں. جنازہ جاننے والے کا نہیں ہوتا، جنازہ مسلمان کا ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہو. ویسے کسی قبرستان کے قریب سے گزریں، ہمارے ایک دوست تھے، ان کی عادت تھی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے یہ عادت ہمیں ڈالی. میں اپنے نوجوان دوستوں کو بطور نمونہ یہ بات بتا رہا ہوں. ہم الحمدللہ وہ کسی قبرستان کے قریب سے گزرتا تھا، انہیں موٹر سائیکل تھے، انہیں حضرت روکو یار دعا مانگ لی. ایویں ہی ایسی قبرستان، بعض قبرستان ایسے ہیں کہ جن کے قریب زندگی میں صرف ایک بار گزرے ہیں، دوبارہ کبھی موقع ہی نہیں ملا. اس نے کہا رکیں یار، رکو یار، تو آؤ یار دعا مانگ. وہ سانو ہاتھ پائی انہیں اندر لے آنا قبرستان یا دعا مانگ لو یار. تو دعا میں تو ہم تخصیص کر دیتے ہیں کہ اللہ جڑا مومن ہے، مسلمان ہے، وہ دی مغفرت کر دے، اسی خود کہہ دینے. اب ہمیں پتہ ہے قبر کس کی ہے یا کس کی نہیں ہے، لیکن ہم دعا میں خود اللہ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جو مسلمان ہے، السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین، جو مسلمان تھا، ایمان والا تھا، فرمایا کہ موت کو یاد کرو، یہ خواہشات کو توڑ دیتی ہے، یہ خواہشات کو توڑنے کا علاج ہے. قبریں دیکھا کرو، خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس مٹی کی ٹھنڈک میرا آپ کا نصیبہ بنائے. جدوں مرنا ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں، یعنی اس کے تذکرہ کرنے کا، تیاری کا ڈر ہے کہ اس کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا آخرت منور کرے. جو رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے دعائیں ضرور کیا کریں. اللہم اجعل قبرہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ جانے والوں کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے. اے مالک کائنات، تو قبروں کو ٹھنڈا کر دے. تیرے مزدور غلام نوکر بندے جو جا چکے ہیں تو انہیں معاف کر دے. دنیا سے ان کے نشان مٹ گئے، ان کے گناہ مٹا دے. اللہ ہم سے راضی